بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مدد سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ متین۔ ناظرین، آج سے 57 برس قبل جب بزدل دشمن بھارت نے پاکستان کی پاک سرزمین پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا تو اس وقت جو پاک فوج کے جوانوں نے اپنے مقدس لہو سے جو تاریخ رقم کی وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ آج کا دن اس لیے بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ اس دن ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں، شہداء جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا، اس لیے کہ انہوں نے جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو جتنے مرضی دولت دے دیں، چیزیں دے دیں، لیکن جو جان قربان کرتا ہے اپنے وطن کے لیے اور مذہب کے لیے، قرآن میں اس کے لیے شہید کا لفظ ہے۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں حاضر ہیں، ناظر ہیں، بلکہ انہیں خدا کے ہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آج ہم انہی شہداء کو یاد کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شہداء کی دھرتی ہے آزاد کشمیر کی، پلندری سے تعلق رکھتے ہیں، کرنل ریٹائر سردار طاہر یونس ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ کوٹلی ستیاں سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد محترم 1965 کی جنگ میں آج ہی کے روز پہلے ہی روز شہید ہو گئے تھے۔ حوالدار محمد سعید کے صاحبزادے ہیں اظہر سعید، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ تشریف فرما ہیں جو آپریشن رد الفساد اس کے جو پہلے شہید ہیں، لیفٹیننٹ خاور شہاب شہید، جو جن کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقہ کھوئرٹا سے، ان کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر شہاب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرنل سردار طاہر یونس صاحب سے۔ کرنل صاحب، یہ جو 6 سپٹمبر کا دن ہے جسے یوم دفاع کا نام دیا گیا ہے، اس دن پوری قوم پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس دن کو مناتی ہے۔ گو کہ اس بار اس دن کو منایا نہیں جا رہا کیونکہ پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، تو تقریبات ملتوی کر دی گئی ہیں۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں کرنل صاحب، ان کے لیے اپنے جو شہداء ہیں، قومی ہیروز ہیں، ان کو یاد کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ ان کی جو قربانی ہے وہ کتنی بڑی قربانی ہے؟ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ستمبر 1965 یہ ایک وہ تاریخی دن ہے کہ جس دن ہماری مسلح افواج نے اپنی قوم کے ساتھ مل کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ نہ کہ ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا بلکہ اس مملکت خدا داد کا دفاع بھی کیا۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جب یہ پاکستان پہ اور اس رات کی تاریکی کے اندر، بلکہ اس رات کے پچھلے پہر میں کے اندر جب ہندوستان نے پاک سرزمین پہ حملہ کیا واگا بارڈر کے ذریعے، تو اس وقت ہماری مسلح افواج چوکس تھی، ہمارا جوان وہ جاگ رہا تھا اور وہ وطن کی حفاظت کے جذبے سے سرشار تھا۔ یہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس وقت پوری قوم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھی، اور وہ ایک عظیم جذبہ تھا اس ٹائم حب الوطنی کا، جو کہ ہمارے سامنے آیا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ ہتھیاروں کی زیادہ ہونا یا عددی اکثریت کی وجہ سے جنگیں نہیں جی جاتی، جنگیں ہمیشہ جذبوں کی، کیونکہ اس وقت جو ہمارا دشمن ہے بھارت، اس کی فوج کئی گنا زیادہ تھی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے وہ، اور آج تک جو عسکری تاریخ کو پڑھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں، جس کے ماہرین ہیں، وہ حیران و پریشان ہیں کہ اس جنگ میں پاکستان نے انڈیا کو شکست کیسے دے دی۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اس وقت پاکستان ہمارے ویپن کے حساب سے وہ ہم سے زیادہ تھا، مضبوط تھا ہندوستان، اور ساتھ ساتھ عددی طور پہ دیکھا جائے جہاں پہ ہماری ایک پلٹون سائز اسٹرینتھ تھی، وہاں پہ ان کی ایک بٹالین سائز اسٹرینتھ تھی۔ کتنا فرق تھا، مطلب زمین آسمان کا فرق تھا عددی اعتبار سے دیکھا جائے۔ لیکن اسی لیے شاید علامہ اقبال نے کہا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ ہمت تھی کہ جس کی وجہ سے ہماری ملک نے، ہماری قوم نے اور ہماری مسلح افواج نے اس دشمن کو چنے چبائے اور جو آج تک ان کو بھولے نہیں ہیں۔ میں دوبارہ آؤں گا کنر صاحب کی طرف۔ تو اظہر سعید عباسی صاحب، آپ کے والد محترم حوالدار محمد سعید عباسی، انہوں نے جام شہادت نوش کیا آج ہی کے روز، آج سے 57 برس قبل۔ تو جب اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب یہ خبر آپ کو شہادت کی ملی، تو آپ کے فیملی اور خاندان کے کیا تاثرات تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں روز ٹی وی کا وہ انتظامیہ کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج کے دن آپ نے ہمیں بلایا ہے، اور پروگرام کے بعد شہداء کے لیے، ان کے ورثاء کے لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم 24 گھنٹے حاضر ہے۔
ایسا بہرحال ہمیں تو پہلی بار پتہ چلا کہ نہیں ہمارے والد نے جو قربانی دی ایٹ لیسٹ آج کے دن، تو ہم لوگ میڈیا پہ آئے ہیں، تو بہت بہت شکریہ اس سلسلے میں. تو اس وقت میری جو ایج تھی تقریباً 8 سال تقریباً تھی، جو 6 سپٹمبر کا دن تھا. تو ٹیلی فون سسٹم تو تھا نہیں اس وقت کہ ہمیں پتہ چلتا کہ جی ہمارے پہ کیا گزر گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 11 سپٹمبر کو ایک آرمی کی ڈانج آئی ہے، تو کچی روڈ کچا تھا، وہاں پہ آگے روکی ہے، تو ڈیڈ باڈی مطلب ایک صندوق اس کے اندر پڑی ہوئی تھی، 3-4 آرمی والے تھے. تو بائی چانس ہم لوگ، میں اور میرا ایک بھائی، ہم لوگ ادھر ہی تھے، روڈ کے پاس ہی کرتے تھے. انہوں نے آ کے گاڑی کھڑی کی، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ محمد سعید اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. تو اتفاق ایسا تھا کہ ہمارے گاؤں میں 3 محمد سعید تھے، ٹھیک ہے. تینوں ایج فیلو اور کلاس فیلو تھے. اچھا. تو ہم نے کہا جی اسی گاؤں سے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ان کا گھر کدھر ہے. تو ہم نے ان کو ایک جو دوسرا بندہ تھا اس کا بتایا کہ جی وہ ان کا گھر ہے، کیونکہ باڈی تو بند تھی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے والد صاحب کا جو ہے وہ باڈی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے گھر میں رونا شروع ہو گیا کہ جی وہ ڈیتھ ہو گئی ان کو. دوبارہ ان کا کہا کہ نہیں جی وہ تو زندہ ہیں. پھر جو دوسرے صاحب تھے ان کے گھر میں یہی چیز چلی گئی. اچھا. کوئی یہ نہیں کہا جی یہ مطلب شہید ہوئے ہیں یا. پھر نیٹ پہ پتہ چلا کہ جی یہ ہمارے والد صاحب ہیں. گاؤں کے لوگ آپ پتہ ہے پہلے شہادت تھی، ایج ان کی اس وقت 30 سال ایج تھی جب وہ شہید ہوئے ہیں. تو اچھا. اللہ تو مطلب ینگ ہی تھے، ارلی ینگ، 30 سال. بالکل 30 سال میں کا تھا. تو ہمیں وہ انہوں نے تقریباً اگست میں ہماری لاسٹ ملاقات ہوئی ان سے. ہم لوگ بنوں میں تھے، فیملی ساتھ تھی. ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی، انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا. تو کس محاذ پہ وہ لڑتے ہوئے وہ سر کیا کشمیر میں درا حاجی پیر پہ، درا حاجی پیر مقام. اچھا. نیزا پیر جو مقام ہے حویلی کے قریب. جی وہاں پہ انہوں نے شہادت نوش فرمائی ہے. تو بتاتے ہیں کہ جی جب پہلا اٹیک آیا تو شام کو تقریباً 7 بجے یہ 3 تھے، کیپٹن صاحب تھے، والد صاحب تھے، اور ایک ان کے ساتھ جونیئر تھے. یہ تینوں شدید زخمی ہوئے. اور اسی بس مطلب وہ 1-2 گھنٹے میں ان کی مطلب شہادت ہو گئی. تو بعد میں پھر 5 دن کے بعد جو ڈیڈ باڈی آئی اس میں، تو آج کل تو دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی کچھ ہے. بلیو می مطلب ہم گھر چھوٹے تھے، جو بڑے تھے. کتنی ہوش ہے اس وقت کہ جب یہ خبر آئی تو آپ کی کیا دلی کیفیت تھی؟ کیونکہ آپ کے والد تھے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم لوگ 3 بھائی ہیں اور ایک بہن تھی. ہماری بہن اس وقت تقریباً 1 سال کی تھی. اچھا. میں سب سے چھوٹی وہ تھی. تو 2 بھائی بڑے تھے، میں ان سے چھوٹا تھا. مطلب اس وقت تو یہ تھا نا کہ پتہ نہیں کیا مطلب ہو گیا، کیوں سب ہمیں گلے لگا کے رو رہے تھے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب کیوں ہو رہا ہے مطلب اتنا. لیکن ایک چیز جو تھی میں آج بھی بتاتا ہوں صاحب کو کہ والد صاحب کی یہ جو 2 انگلیاں نا، ان کو ادھر تک خون لگا ہوا تھا رائٹ سائڈ میں. وہ ادھر بلٹ لگا نا تو جیسے آدمی چیک کرتا ہے کہ یار یہ کتنا ڈیپ ہے. انہوں نے ڈال کے نا مطلب چیک کیا اپنا کہ میرا زخم کتنا ہے خود اپنے ہاتھوں، کیونکہ ادھر تک خون لگا ہوا تھا. مطلب ان کا وہ ہاتھ جو ہے نا وہ ادھر سے 2 انگلی جو ہے نا یہ خون میں تھی. وہ آج بھی میرے سامنے ہے وہ انگلیاں دونوں. انہوں نے اپنا زخم خود چیک کیا. اللہ اکبر. تو اس کے بعد جو ہے مطلب شہادت ہوئی ہے ان کی. تو یہ تھا کہ میرا خیال میں وہ بھائی تھے جن کی ڈیڈ باڈی آئی ہے. اچھا. کیونکہ میرے ماموں تھے پیچھے، میجر اختر صاحب دوسری یونٹ میں تھے 37 بلوچ میں. یہ 20 پنجاب سے ان کا تعلق تھا میرے والد صاحب کا. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے CEO سے بات کی کہ یار یہ ہمارا بہنوئی ہے، تو ان کی ڈیڈ باڈی کسی بھی طریقے سے واپس پہنچانی ہے. تو ادروائز باقی تو جتنے شہداء ہیں ہم لوگ جاتے ہیں، یونٹ والے ہمیں بلاتے تھے. ٹھیک ہے. وہ قبرستان بنا ہوا ہوتا ہے درا حاجی پیر، جو سارے شہداء ہیں اس وقت ان کی وہاں بھی کشمیر کا تو چپا چپا جو ہے وہ شہداء کے قبرستان سے خدا کے نور سے منور ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے حضرت سعید بھائی صاحب. ہم چلتے ہیں لیفٹیننٹ خاور شہاب شہید کے بھائی جنہوں نے اپنی جان قربان کی. ان کے بھائی نے جو رد الفساد آپریشن کے پہلے شہید بھی ہیں. نادر شہاب، یہ بتائیے کہ آپ کو جب بھائی کی شہادت کی خبر ملی آپ کے اہل خانہ کو، تو آپ کی کیا تاثرات تھے، کیا کیفیت تھی؟ سب سے پہلے تو میں روز ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ شہداء کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور آپ کی کاوش کو میں سراہتا ہوں. 2 مارچ کو جب ہم کو خبر ملی کہ خاور شہاب شہید صاحب شہید ہو گئے، تو میں راول پنڈی میں تھا اور والدین گھر پہ تھے. تو پہلے تو ہمیں یقین نہ ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں بالکل اچانک. لیکن پھر بعد میں جب ان کی یونٹ نے کنفرم کیا کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، پھر یہاں سے ہمارے لیے کھریٹا کا سفر انتہائی کٹھن ہو گیا. بڑی مشکل سے ہمارا ایک ہی کام تھا کہ ہم کسی طرح والدین تک پہنچیں، انہیں دلاسا دیں. تو پھر انہوں نے
ہمیں بتایا کہ یہ اور ان کے ساتھ ایک نائک شہزاد ہیں، یہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں اور ان کی ابھی باڈیز ریکور نہیں ہوئی، کیونکہ یہ لڑتے لڑتے یہ دونوں بہت ہی آگے نکل گئے ہیں، دشمن کے جو موچے ہیں دہشت گردوں کے، وہاں پاس جا کے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ پھر ہمارے لیے ایک ٹینشن بھی تھوڑی بن گئی کہ کیا پتا کہ ان کی باڈیز ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، کیونکہ پہلے بھی کچھ سانحہ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ اکثر باڈیز لے جاتے تھے۔ تو پھر اللہ کا کرم ہوا کہ ان کی باڈی آرمی نے اپنے آپریشن کے ذریعے، ہیلی کے ذریعے اور آرٹلری کے فائر کے ذریعے انہیں ریکور کیا، اور دوسرے دن 2 بجے ہمیں ان کی باڈی ہمارے ہینڈ اوور کی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ان کا واقعہ۔ تو ان کی اس عمر کتنی تھی اس وقت؟ ان کی شادی ہوئی تھی؟ کوئی بچہ بھی ہے ان کا؟ ہاں، وہ شہید وہ 23 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں۔ ابھی انہیں یونٹ میں تقریباً 10 مہینے ہی ہوئے تھے تو ان کی شہادت ہو گئی ہے، اور ان کی پہلی ڈیوٹی وزیرستان میں ہی لگی تھی۔ انہوں نے یونٹ کو جوائن کیا وزیرستان میں، تو وہاں ان کی شہادت ہوئی، اور ان میں شہادت کا جذبہ اتنا تھا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس دن ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی، اس دن اپنے پلٹون کمانڈر میجر ذیشان کو گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں سر آئی ول بی دا فرسٹ شہید آف مائی کورس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو آنر دیا، اور یہ اپنے کورس کے پہلے شہید آفیسر ہیں، اور آپریشن رد الفساد کے بھی پہلے شہید آفیسر ہیں۔ اسی طرح جب گھر سے وہ لاسٹ ٹائم گئے تھے تو تب میں اور امی تھے، ہمیں کچن میں کہتے ہیں آنکھیں ان کی تھوڑی موٹی موٹی تھی، اس طرح کر کے نا نکال کے میں شہید ہو کے آؤں گا تو رونا نہیں ہے۔ ٹھیک 10 دن کے بعد ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا لگتا تھا جیسے خدا نے انہیں کوئی اشارہ دیا تھا، ان کے اعمال ایسے تھے، ہمیشہ مسکراتے، ہر ایک سے ملتے، پتہ ہی نہیں تھا لگتا کہ وہ اس دنیا کے بندے ہیں، یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی اور دنیا کے بندے ہیں۔ تو آپ سے کتنی عمر میں بڑے تھے؟ جی وہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ 4 سال بڑے تھے، تو آپ تو 4 سال کا بڑا فرق ہوتا ہے، بھائی بھی ہیں۔ تو بچپن میں ان کا کیسا آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی ان کا رویہ کیسا تھا، ان کی جو مذہبی معاملات ہیں ان میں کیسی ان کی اس میں دلچسپی تھی، یہ پڑھائی میں کیسے تھے، شرارتی تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، یا بڑے سنجیدہ رہنے والے تھے؟ ہاور صاحب شروع سے ہی نا بڑے الگ تھلگ سے تھے۔ ان کا یہ کہ خوش مزاج تھے، خوش طبع تھے، گھر میں انہیں والد صاحب جنرل صاحب کہہ کے پکارتے تھے۔ وہ شروع سے ایک ٹریننگ تھی انہیں، میں فوج کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو گیا، تو وہ اس لحاظ سے وہ بڑی محنت کرتے تھے۔ شروع سے ہی انہوں نے ہر ایک سے ملنا، ہنسی مذاق کرنا، کبھی غصے نہیں تھے ہوتے۔ ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی تھی وہ کبھی ناراض یا غصے نہیں تھے ہوتے، کچھ بھی کہہ دیں بعد میں سمجھا دیتے تھے یار یہ میں نے بات کی اس طرح کی ہے، شاید آپ نے انڈرسٹینڈ نہیں کی، تو سوری بھی کر دیتے تھے، لوگوں سے تعاون کرتے تھے، پڑھائی میں بہت ہی اچھے تھے۔ تو بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ان کی کس کی تھی؟ یہ کوشچن ایسا ہے کہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہم سے زیادہ تھے۔ یہ صرف ہم بہن بھائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ ان کے کسی کورس میٹ کو اٹھا لیں، میرے محلے کے کسی بندے سے اٹھا لیں، آپ فیملی کے کسی بندے سے اٹھا لیں، ان کے کسی دوست سے اٹھا لیں، تو وہ یہ کہے گا یار ہاور کی میرے سے زیادہ دوستی تھی۔ وہ ہر محفل میں فٹ ہو جاتے ہیں، بچوں میں بچوں کی طرح لاڈ پیار، بڑوں میں ان جیسا سنجیدہ انسان ہی تھا کوئی ہوتا، اور ہمارے جیسے نوجوانوں میں وہ ان کی محفل کے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملکہ دیا تھا کہ وہ ہر محفل میں فٹ آ جاتے تھے، تو اسی وجہ سے وہ یونٹ میں بھی بڑے اچھے ناموں سے جانے جاتے تھے۔ جب یونٹ میں تھے تو یونٹ کی ایک رونق تھے، یونٹ میں ان کے سولجر سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں واللہ کہ ایسا آفیسر ہم نے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ایسا آئے گا، کہ یہ ہم سے بہت کرتا تھا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں نا سکون ملتا ہے، وہ خوشی ملتی ہے۔ حالانکہ آفیسرز کا الگ میس ہوتا ہے، آرمی میں الگ ایک سسٹم ہے، تو یہ ان کو پروموٹ کرتے، اسی طرح ان کے لیے کچھ ارینجمنٹ کرتے، کوئی ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ ہو تو وہ لازمی کرتے ہیں۔ اسی طرح یونٹ کا ہر بندہ آج بھی ہمیں بہت زیادہ عزت دے رہا ہے، ان کا کوئی بھی کورس میٹ اب مجھے کوئی کام ہو ہمارے فیملی کو تو وہ انہیں پتہ چلے تو وہ خود آنر سمجھتے ہیں کہ اسے کرنا کہ خواہ شہید کے بھائی ہیں۔ نادر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معروف صحافی لاہور سے عبدالستار اعوان صاحب۔ انہوں نے ہمارے شہداء کے عنوان سے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب تحریر کی ہے۔ دوسری ان کی کتاب جو شہداء میاں والی کے نام سے ہے وہ زیر طبع ہے، وہ بھی جلد مارکیٹ میں آئے گی، اور جو پاک فوج کا جریدہ ہے ماہنامہ ہلال اس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ انہوں نے کافی جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کے انٹرویو بھی کیے ہیں، ان کی اسٹوریاں بھی قلم بند کی ہیں، تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم عبدالستار اعوان صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ آپ نے روز نیوز کے لیے وقت نکالا۔ عبدالستار اعوان صاحب، آپ کافی عرصے سے جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کی داستانیں قلم بند کر رکھے ہیں،
لکھ رہے ہیں, الحلال میں بھی لکھ رہے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو شہدائے پاک فوج کے شہداء ہیں, اس پر آپ کو لکھنے کا خیال کیوں کر آیا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو ابھی بہت ہی اور موضوعات ہیں. آج کل تو جو سیاست ہے اس پہ ہر بندہ تباہ آزمائی کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کو یہ خیال کیوں کر آیا کہ شہداء ہیں جو پاک فوج, کن پر لکھا جائے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو متین صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی تقریباً 2008 کی بات ہے جب ملک بھر میں دہشت گردوں کی کاروائیاں عروج پر تھی, اور اس وقت افواج پاکستان کے افسر اور جوان پے در پے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے. اور اس وقت میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے میڈیا پر اس طرح سے ان شہداء کی قربانیوں کو اجاگر نہیں کیا جاتا کہ جس کے وہ مستحق ہیں. تو ان حالات میں نے اپنے ان جذبات کو الفاظ میں پرو کر ان قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کا آغاز کیا. تو جب میں نے شہداء کی فیملی سے انٹرویو کر کے اخبارات میں لکھنا شروع کیا تو عام لوگوں کے فیڈ بیک سے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستانی عوام کے دلوں میں تو اپنے ہیروز کے لیے بے پناہ محبت ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی ان قومی ہیروز کے کارناموں کو اجاگر کر کے عوام تک پہنچانے والا ہو. اچھا, ابتدا میں تو میں نے صرف دہشت گردی کی جنگ میں شہید ہونے والے جوانوں اور افسروں کو موضوع بنایا, لیکن بعد میں نے ان شہیدوں, غازیوں اور مجاہدوں پر بھی لکھنا شروع کیا جن کا تعلق خواہ جنگ ستمبر سے تھا, 1971 کی جنگ سے تھا, یا پھر کارگل لڑائی. جی اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ جب آپ شہداء کے ورثاء سے بات چیت کرتے ہیں, ان کے انٹرویوز کرتے ہیں, تو کوئی ایسا واقعہ ہو جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا ہو؟ جی متین صاحب, واقعات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میں یہاں پر ذکر کروں گا. میں سب سے زیادہ کیپٹن حافظ سرفراز شہید کے والد صوبیدار منتب صاحب کی جذبات سے منتظر ہوا. کیپٹن حافظ سرفراز نے لائن آف کنٹرول پر بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا. تو جس وقت میری ان کے والد محترم صوبیدار منتب علی صاحب سے بات چیت ہوئی تو ان کا ایک فکر مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے کہا کہ شہادت خواب تو میرا تھا لیکن اسے میرے بیٹے نے پورا کر دکھایا. اور آپ صوبیدار منتب صاحب کی جذبات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھی. وہ کہتے تھے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں اپنے شہید بیٹے کی نماز جنازہ خود پڑھاؤں. اسی طرح کیپٹن سلمان سرور شہید کے والد محترم امتیاز سرور صاحب اور بکر کے ایک سپاہی تھے سپاہی شہزاد انجم, ان کے بھائی ہیں پروفیسر مسعود انجم صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جن کا صبر اور ان کا جذبہ دیکھنے لائق تھا. ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. جی عبدالستار روان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا تو آپ سے بات کرتے ہیں مزید. تو کرنل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کشمیر کا چپا چپا جیسے ذکر کیا حضرت سعید عباسی صاحب نے, ان پہ شہداء کے قبرستان ہیں, تو آج ہم نے دیکھا تقریبات اتنی زیادہ کشمیر میں ہوئی ہیں کہ ہر جگہ شہید ہیں. جو آپ کے آج ایک برسی بھی تھی جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہوئے, جو ہیں خادم حسین شاہ صاحب جن کو شہید اول بھی کہا جاتا ہے کشمیر کا. تو کشمیر کا چپا چپا قربانیوں سے, شہداء کی قبروں سے عبارت ہے. تو کشمیر کی آزادی کے لیے کب تک یہ قربانیاں ہم دیتے رہیں گے؟ کیا آزادی کا سورج ہماری جو نسل ہے یہ دیکھ پائے گی؟ جی بالکل, انشاءاللہ. آپ جب کشمیر کی ہسٹری میں جاتے ہیں اور ان لازوال قربانیوں کے بعد ہم نے یہ خطہ آزاد کرایا تھا جس کو آج آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. اس کے اندر بھی ہمارے ابا و اجداد نے, ہمارے اسلاف نے, میرے اپنے خاندان سے لوگوں نے بے شمار قربانیاں ادا کی. میرے دادا جی اس کے اندر انوالو رہے, انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی, رنگون کے اندر وہ قید رہے. اس کے بعد میں جب انڈو پاک کی ڈویژن ہوئی تو اس وقت وہ کشمیر میں آ کے انہوں نے ڈوگرا فوج کے خلاف لڑائی لڑی اور کوٹلی سیکٹر میں اپنا کردار ادا کیا. اسی طرح بے شمار ہمارے شہداء ہیں, جس طرح غازی شیردل خان ہیں, ان کا بھی تعلق پلندری سے ہے. وہ 4 بھائی تھے جو کہ ڈوگرا فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے, اور وہ 5ویں تھے جو کہ غازی واپس لوٹے اپنے گھر. تو میں ان کی عظیم ماں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کے الفاظ تھے کہ اگر میرا 5واں بیٹا بھی شہید ہو جاتا تو مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہوتی, بلکہ میں پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتی. تو یہ وہ جذبہ تھا جس کے تحت ہم نے اس خطے کو آزاد کروایا. آج ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں کسی وہم و گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ شاید ڈپلومیسی کام آ جائے گی, شاید کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن اس کے اوپر کوئی کام کرے گی, شاید کوئی یو این کے ریزولیوشن شاید امپلیمنٹ ہو جائیں اور کشمیر کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مل جائے. ہمیں ان سے باہر ابھی آ جانا چاہیے.
7 دہائیاں گزر گئی ہیں, 75 سال گزر گئے ہیں, لیکن وہ کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے. اور ابھی ریسنٹلی چند سال پہلے جب انڈیا نے 35A اور 70 دونوں آرٹیکلز کو ایبروگیٹ کیا اور کشمیر کو اللیگلی انیکس کرنے کی کوشش کی, تو یہ ٹوٹلی انٹرنیشنل لاز کا اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, جو کہ نہیں کر سکتا. میں لارج گریجویٹ بھی ہوں اور انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پڑھی ہے, میں نے ماسٹرز بھی کیا ہے. یہ کہیں نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کہ آپ جو ہے وہ اللیگلی ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کریں اور اس طریقہ سے آپ جو ہے وہ کسی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو اپنے ساتھ انیکس کر دیں. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی پاورز اس کے اوپر کیوں خاموش ہیں, ورلڈ پاورز کی طرف ہم دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن کوئی رول پلے نہیں ہو رہا. اس کی کیا 2 مین ریزنز ہیں. کیا وجوہات ہیں سمجھتے ہیں؟ جی, نمبر پہلی ہے کمرشل انٹرسٹ. بالکل ٹھیک ہے. انڈیا از اے بگ مارکیٹ, 1.25 ارب آبادی کا ملک ہے, 1.5 ارب کے قریب پہنچ 1.5 ارب کے قریب ابھی پہنچ گئی ہے. تو دنیا کی نظریں اپنی اس اکنامک انٹرسٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں, اور وہ ان کی معاشی اور اقتصادی جو ہے وہ انٹرسٹ کی وجہ سے بھی ہندوستان کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جا رہا اور اس مسئلے کو اوپر نہیں لایا جا رہا. اور دوسری جو مین وجہ ایک اور ہے جس کے لیے وہ دیٹ از اے اسٹریٹجک انٹرسٹ. امریکہ اور اس کے الائی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے چائنا کو کاؤنٹر بیلنس کرنا ہے اس خطے کے اندر, تو وہ صرف ایک ہندوستان ہے جو یہ کر سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ چائنا کو کنٹین کر سکے. تو پھر اسی طرح مسئلہ چلتا رہے گا. یہ تو اسی طرح حقیقت ہے. جی, یہ حقیقت ہے. اور ہمیں دیکھیں, پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, ہم جوہری طاقتیں ہیں. دنیا کی 7 جو جوہری طاقتیں ہیں ان دونوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اسی طرح خاموش رہی اور اسی طرح تماشائی بنی رہی, تو لیٹ می ٹیل یو دیر ول بی اے تھریٹ ٹو دی ورلڈ پیس. دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے یہ تو ہم وویلا کر رہے ہیں. کشمیری بھی ہمارے جو ڈائسپورا ہے وہ بھی یہ بات کہتا رہتا ہے کہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان اگر آپ نے کوئی رول پلے نہ کیا تو یہ جو بم ہے کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے, اور اس سے صرف پاکستان اور بھارت ہی ان کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس سے دنیا بھی کافی حد تک متاثر ہوگی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کے اثرات پوری دنیا پہ مرتب ہوں گے. لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ وہ جو اکنامک انٹرسٹ ہیں اور جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ دنیا کو اپنا رول پلے نہیں کرنے دے رہی. اور انشاءاللہ میرے خیال میں بحیثیت قوم اور بحیثیت کشمیری ہمارے اندر وہ ریزیلینس ہے. اگر آج بھی ہندوستان کے ساتھ کوئی مارکا ہوتا ہے تو 65 والا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے, اور انشاءاللہ اسی جذبے کے تحت جو ہے قوم اپنی آزادی کی طرف پڑے گی. اظہر سعید عباسی صاحب, جب آپ کے والد محترم کی شہادت ہوئی تو ان کی عمر 30 برس تھی اور آپ کی 8 برس تھی. تو اس کے بعد جو فیملی نے وقت کیسے گزارا, کیا مشکلات دیکھیں آپ نے, کیسے اپنے والد کی کمی محسوس کی کہ, لیکن دوسری طرف جو شہید کا جو رتبہ ملا آپ کے والد کو, تو معاشرے نے آپ کو کتنی رسپیکٹ اور عزت سے نوازا؟ جی, ہمیں تو والد کی کمی تو آج تک محسوس کر رہے ہیں, لیکن جو ان کی شہادت سے عزت ہمیں ملی ہے وہ بھی آج تک ہم سمیٹ رہے ہیں. ایک نشان ہے کہ جی یہ شہید کے بیٹے ہیں. جیسے آپ نے کسی سے بات کی تو نے کہا نہیں جی میں آپ ان کے جو بیٹے ہیں ان سے بات کراتا ہوں. اس لیے ہمیں ہمیشہ فخر رہا ہے جب سے کوئی سمجھا ہے یار. پشیمانی تو نہیں ہے آپ کو کہ آپ کے والد صاحب نے اس وطن کے لیے قربانی دی تھی؟ اب میں کہتا ہوں نا کہ ہماری جو پوری ایک فیملی ہے نا اس میں شہادت سے سرشار ہے. کیپٹن بلال میرا بانجا ہے, آسم اعجاز بھتیجا ہے میرا, انہیں کزن کا بیٹا ہے. یہ دونوں بالکل ینگ, ایک 22 اور کیپٹن بلال جیسے شہاب ہے اسی ایج میں وہ بھی شہید ہوئے تھے. تو ہماری یونین کونسل میں اگر دیکھیں آپ تو آپ حیران ہوں گے کہ 40 کی ایک یونین کونسل میں 40 سے اوپر شہداء ہیں. اچھا جی, کون سی یونین کونسل ہے؟ یونین کونسل کرور میں. یونین کونسل کے جو کوٹلی ستیاں میں یونین کونسل کے سین میں ایک یادگار شہداء ہم نے ایک بنایا ہے, پتھر بنایا ہے, اس پہ سب جتنے شہید ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. اور آئے دن کسی نہ کسی مطلب مماز پہ ایک شہید کی ڈیڈ باڈی مہینے میں 2 مہینے میں آج بھی آ رہی ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. پہلا ہمارا شہید 48 میں ہوا ہے. ٹھیک ہے. 65 میں ہمارے والد صاحب شہید ہوئے ہیں. 71 میں ہمارے 4 شہید ہوئے ہیں. کارگل میں کیپٹن انعام ہمارے وہ شہید ہوئے ہیں. پھر یہ رودر پرساد اور اس میں بلال شہید اور مطلب بہت سارے نام ہیں جو شہید ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کی جنت فردوس میں جگہ دے. بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی جذبے کی. جذبہ 65 والا جو تھا وہ
थोड़ा सा मेरे ख्याल में 71 में कम हुआ, और बजाय आगे जाने के अभी आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा कम हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप एक शहीद के बेटे हैं, तो कौम के लिए आपका क्या पैगाम है कि ये जो शहादतें हैं, ये जो कुर्बानियाँ जो वतन के लिए लोग देते हैं, तो ये जज्बा, ये वतन इसी वजह से कायम है। ये जज्बा अगर मानद पड़ गया तो फिर हम किधर जाएंगे, ये वतन किधर जाएगा? सर, जो सपोर्ट हम अपनी पाक आर्मी को दे सकते हैं, अभी फ्लड है, आप देखें कौन फ्रंट पे है, पाक आर्मी है। जलजला आता है, पाक आर्मी। बॉर्डर पे कुछ मसला होता है, पाक आर्मी। टेररिस्ट अटैक है, पाक आर्मी। तो आप ये देखें ना कि वॉलंटियरी हो कि कौन आदमी अपनी जान देता है। किसी को आप कहेंगे जी ये कमरा मैं पैसों से भर दूंगा, अपनी जान तो नहीं देगा, क्योंकि ये तो एक मारी है ना। ये जज्बे के तहत ही ली जाती है, और वो जज्बा क्या है, वो मुसलमानों में एक चीज़ पाई जाती है कि नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए हम लोग कट मरते हैं। यही वजह थी ना, जब 65 की जंग हुई तो उस वक्त के कमांडर इन चीफ थे जनरल अयूब खान, तो उन्होंने कहा था कि दुश्मन को ये अंदाज़ा नहीं है कि उसने किस कौम को ललकारा है। ये वो जुमला था जिसने पूरी जो कौम थी उसको यकजान कर दिया था, उसके जज्बे को 4 गुना 10 गुना कर दिया था। तो हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे इसी की वजह से। 65 से लेके ना सर, 65 से ऑलमोस्ट 2016 तक हमारी यूनिट, आज का दिन जो है सितंबर में 21 सितंबर को, तमाम शुदा की फैमिली जो गाजी हैं उनकी फैमिलियों को बुलाते थे उधर यूनिट में, बहुत रिस्पेक्ट देते थे हमें। इस दिन का पूरे साल इंतज़ार रहता था कि जी वालिद साहब के जो कुछ दोस्त हैं वो हमें कहानियाँ सुनाते थे कि जी मेरा उनसे ये तल्लक रहा है। CO साहब बुला के स्पेशल बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे, और हमें जो मतलब आप नहीं मांगते थे वो भी हमें आर्मी की तरफ से मिला, और टिल आज तक सपोर्ट है। मैं आपको बताऊं, अभी मतलब मेरी एज है, मुझे 2 महीने पहले यूनिट से कॉल आई, अच्छा, कि जी आपसे जो है यूनिट वाले वो बात करना चाहते हैं कि जी शहीद साहब की जो फैमिली है। मैंने कहा यार बिल्कुल पूरी है फैमिली। तो उन्होंने कहा जी हम आएंगे कब्र पे। कहा जी मोस्ट वेलकम। और एक चीज़ ये है कि हमने वो आज बरसी हम मना के आ रहे हैं गाँव में। अच्छा, अभी मैं क्लिप्स आपको दूंगा। हर साल बरसी मनाते हैं, पूरा गाँव वहाँ पे शामिल होता है, पूरा गांव शामिल होकर 57 वर्ष हो गए। 57 वर्ष हो गए। तो सिलसिला आज भी जारी है। आज भी जारी है। और जो पाक फौज है उनका अपने शहदा के भरोसा से आज भी राब्ता है। तो ठीक है, अभी चलते हैं नादर की तरफ, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। तो नादर, जब ये बताएं कि जब खावर शहाब की खबर आई तो आपने बताया जैसे आपकी कफ़ियत गुजरी, तो बिलखसूस देखें वो यंग थे, तो आपके वालिद साहब जो थे, उनकी वालदा मोहतरमा थी, उनके क्या, घर वालों के बाकी बहन भाइयों के क्या जज्बात थे? असल में खावर शहाब वो भाइयों में भी और वालिदैन के भी चहीते थे, वो लाडले थे। तो उनकी खबर सुनना बड़ा मुश्किल था। जब वालिद साहब को कॉल आई, उन्होंने सुना तो वो एक तरफ हो गए चरपाई के ना, तो वालदा थी मेरे पास उनके। तो उन्होंने सोचा ये हार्ट पेशेंट है, इन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो उन्होंने अंकल को बोला इन्हें कोई मसला हो गया, ये शायद इन्हें हार्ट अटैक हो गया मेरे चाचू को, तो आएँ देखें, इन्हें ले चलें हॉस्पिटल। वो बोला मुझे हार्ट अटैक नहीं हुआ, खावर शहीद हो गया, ये खबर है। तो उस दौरान मेरे वाल साहब गिरे हैं थोड़े नीचे ना, ये खबर सुनिए तो उनकी ये हाथ का अंगूठा है, ये इस पे मोच आ गई। तो 40 दिन वो बैठे रहे, उन्हें पता नहीं चला। 40 दिन के बाद को पेन होना शुरू हुआ, तो कहते हैं मुझे लग रहा है पेन है। तो जब डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने बोला ये तो मोच है और काफ़ी पुरानी हो गई है, ये तो अब मसला बनेगा। तो उसमें वो कहते हैं देखो खावर का जो एक पेन था, दर्द था, उसके चक्कर में मुझे अपने जिस्म का दर्द नहीं याद रहा। तो वालिद साहब मेरे एक शुगर के पेशेंट भी हैं, तो उनके लिए ज़्यादा देर बैठना मुश्किल होता है, लेकिन 40 दिन वो सुबह 6 बजे बैठते, रात 12 बजे तक फातिहा ख़वानी के लिए मुख्तलिफ लोग आते, मुसलसल बैठे रहते और ना थकते थे, लोगों को प्रॉपर हर बंदे को टाइम देते फातिहा ख़वानी के लिए जो आते हैं। इसी तरह वालदा की कैफियत बड़ी नाजुक थी, क्योंकि वालदा का रिश्ता ही ऐसा होता है। तो उनको फिर कुछ डॉक्टर्स ने नींद की थोड़ी टैबलेट्स वगैरह डोज दी ताकि इनको कोई ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तो उन्हें इतनी समझ नहीं थी चल रही जब ये शहादत हुई, दफनाया ये वो। तो बाद में काफ़ी कुछ अर्सा उनके लिए रहा प्रॉब्लम। तो ये काफ़ी ट्रॉमेटिक था, लेकिन क्या कि जब वालिद साहब को मैंने उस्ताद देखता तो सख्त थकते, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुंह से बस निकलता था अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे की शहादत पे, जवान बेटे की शहादत पर क्या जुमला निकलता? आपके वालिद साहब कहते अल्लाह तेरा शुक्र है।
تو جو قوم اپنے شہداء پر اپنے بیٹوں کو قربان کرنے پر فخر کرتی ہو اسے دنیا کی کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے نا کہ ہر مسلمان بحث پاکستانی ہم ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں شہید ہوں وطن کے لیے. آج آپ فوج کو اٹھا لیں نا، میں نے بڑے جونیئر ہاورڈ صاحب کے دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں یار کاش ہم بھی شہید ہوئیں. آج بھی جن سے میرا رابطہ ہے کہتے ہیں یار ہم جا رہے ہیں وزیرستان، ہم جا رہے ہیں کشمیر کے بارڈر میں، ہم جا رہے ہیں وانا میں، دعا کرو یار ہمیں بھی ہاو شہید جیسا رتبہ ملے. تو یہ ہماری جو قوم میں جذبہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ تب تک ہی رہے گا جب تک ہمارے لوگ ہیں یہ اپنے افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. فوج تبھی ہوتی ہے جب لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. جب لوگ اپنے فوج کا ساتھ نہ دیں تو پھر مشکل ہوتا ہے فوج کے لیے ایسے کھٹن لیکن محاذ. یہ ایسی محبت ہے جس میں آج تک کوئی دراڑ نہیں ابھی تک ڈال سکا. بالکل، اور نہ کبھی کوئی ڈال سکے گا. انشاءاللہ. اور یہ دشمن کی پوری کوشش ہے ڈالنے کی. اچھا یہ بتائیے نادر کہ جب ادارے میں پھر جب شہید ہو گئے، ڈیڈ باڈی چلی گئی، تو ادارے سے کیسا رویہ رہا؟ ہم نے دیکھا کہ اس وقت آرمی چیف کی طرف سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، بہت زیادہ اس طرح کی. تو ادارے نے جو آپ کے ساتھ محبت کا جو ان کا سلوک رہا وہ ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے. ہاورڈ صاحب کی جب باڈی آئی ہے، ریسیو ہوئی ہے، پھر آرمی چیف نے میرے والد صاحب کو کال کی ہے، کہتے ہیں باڈی ریسیو ہو گئی ہے. پھر جنازہ ہوا رات کو دوبارہ انہوں نے کال کی ہے، خود انہوں نے بات کی ہے. پھر 7-8 جرنل آئے ہمارے گھر، انہوں نے ہاورڈ شہید کی دلیری کا اعتراف کیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آرمی چیف آئے اور جو ابھی کے جوائنٹ چیف ہیں وہ آئے، اور ان کے ساتھ 2 اور جرنل تھے. ان لوگوں نے وزٹ کیا ہے. اور آرمی ایک عام ادارہ نہیں ہے، آرمی میں یہ خاصیت ہے یہ ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، یہ ایک آپ کا خاندان ہوتا ہے. یہ اپنے شہداء کو، ان کی فیملیز کو کبھی نہیں بھول سکتا، اور یہی خاصیت ہے آرمی کی. اسی وجہ سے آرمی ہمارا دی بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کا. اور ان کا یہ ہے کہ یہ شہداء کی فیملی کو جہاں تک ہو سکے ان کو یاد رکھتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں عیدین کے موقع پہ انہوں نے ہمارے گھر آنا ہوتا ہے، 6 ستمبر پہ آنا ہوتا ہے، برسی کے دن آنا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں. تو یہ سب سے بڑی خاصیت ہے آرمی میں. جی عبدالستار اوان کی طرف چلتے ہیں. عبدالستار اوان یہ بتائیے کہ جب آپ نے انٹرویوز کیے، بے شمار آپ کی کتاب آ چکی ہے، دوسری کی تیاری کر رہے ہیں، تو جب شہداء جو افواج پاکستان ہیں ان کی فیملیز سے ملتے ہیں آپ اور غازیوں سے ملتے ہیں، تو اس پر آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں اس وقت؟ جی متین صاحب، آپ یقین کیجئے کہ میں جب بھی کسی شہید کے والد، والدہ یا بھائی سے ملا، میں ان کے صبر، استقامت اور ان کے جو جذبہ حب الوطنی ہے اسے سلام پیش کیے بغیر نہیں رہ سکا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے دھرتی کے شہیدوں کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے شہداء کے ورثاء کو بھی میڈیا پر اور مختلف فورمز پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس دھرتی پر کیپٹن اسفندیار شہید، کیپٹن سلمان سرور شہید اور سپاہی شہزاد انجم شہید جیسے ہیروز کے بہادر اور باہمت والدین موجود ہیں، وطن عزیز پاکستان کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں اور نیک خواہشات میں یاد رکھیں. اچھا یہ بتائیے کہ اب تک آپ کل کتنے شہداء کی داستانیں قلم بند کر چکے ہیں؟ جی اب تک میں 2008 سے اب تک میں تقریباً 250 کے قریب شہیدوں اور غازیوں پر لکھ چکا ہوں. 250؟ جی 250. تو آئندہ جو میری ایک کتاب جو کتاب آپ کی آ رہی ہے جو میاں والی کے شہداء کے حوالے سے، شہداء میاں والی، تو اس میں آپ کتنے لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ اس میں کتنے لوگوں کے انٹرویوز ہوں گے فیملیز کے؟ جی شہداء میاں والی جو میری کتاب زیر طبع ہے، اس میں تقریباً 200 کے قریب شہیدوں کا ذکر شجاعت شامل ہے. اور اس سے قبل جو میری کتاب ہمارے شہداء کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے، اس میں 45 کے قریب جو شہداء ہیں ان کا ذکر ہے. اچھا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ جو آپ نے سب سے پہلی کس شہید کی سٹوری کی تھی اور وہ کہاں کس رسالے میں یا اخبار میں شائع ہوئی؟ جی متین صاحب، یہ آپ نے بہت ایک اچھا سوال کیا ہے. سوالات تو ماشاء اللہ آپ کے سارے ہی بہت زبردست ہیں. اچھا اس میں سب سے پہلے میں نے سپاہی شہزاد انجم اور کیپٹن اکر بلوچ شہید پر مضمون لکھا، اور میرے یہ مضامین جو ہیں ISPR کے ماہانہ جریدے ماہنامہ ہلال میں شائع ہوئے. اور یہاں پر میں پاک فوج کا یہ جو جریدہ ہے ہلال، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس نے بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں کھل کر اپنے شہیدوں، غازیوں اور مجاہدوں پر لکھ سکوں. اور اس ضمن میں ہلال کے سابق ایڈیٹر لیفٹیننٹ کرنل RS محمود نے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی اور میری رہنمائی بھی کی. اور اس کے بعد جب معروف ادیب ڈاکٹر یوسف عالم گیڈین کو ہلال کا مدیر بنایا گیا
تو انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا, بھرپور حوصلہ افزائی کی اور میری سٹوریز کو ہلال کے صفحات پر نمایاں انداز میں جگہ دی, اور یوں میرے اندر لکھنے کا ایک مزید جذبہ پیدا ہوا اور میں آگے بڑھتا گیا. جی بہت شکریہ عبدالستار اوان. تو ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح جو شہداء کی فیملیز ہیں, باقی موضوعات تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو وطن کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں, ان کو کتابوں کا حصہ بنانا, اپنے مضامین کا حصہ بنانا, یہ جو قلم کے مزدور ہیں ان پر بھی یہ قرض ہے کہ وہ اپنی جہاں بے شمار موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں, لکھتے ہیں, لیکن شہداء کے حوالے سے بھی لکھیں. بہت بہت شکریہ عبدالستار اوان. جی کرنل صاحب, ہم پھر کشمیر کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے اور اس دھرتی سے تعلق ہے جس کے جو شہداء ہیں پورے JK میں, مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہوں شاید پلندری منگ, جن کی کھالیں اتاریں گی, جو ڈوگرا دور سے لے کر آج تک قربانیوں کی داستان. اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ پلندری کے بہت زیادہ جو جوان ہیں وہ پاک فوج میں آفیسر رینک میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں, جوانوں میں بھی نظر آتے ہیں. بہت زیادہ لوگ ہیں آپ کے علاقے کے جو پاک فوج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو آج جیسے بات کر کشمیر کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن یہ جو جذبہ جس جذبے سے ہم نے یہ 65 کی جنگ جیتی تھی اور اپنے سے کئی گنا بڑا جو دشمن ہے, تو اس کو جو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید ابھی کیونکہ جو مملکت خداداد اس کو بنے ہوئے بھی 18 سال ہوئے تھے, تو اس نے کہا تھا اور سارے جو وسائل تھے وہ بھی انہوں نے خود ہی بھارت میں رکھ لیے تھے, ہمیں دیے نہیں تھے. اس کی لڑائی چل رہی تھی, دے نہیں رہے تھے ہمیں. سارا بہترین اسلحہ, جو سارے مالی وسائل, وہ سارے اس وقت بھارت نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے. اس کے باوجود جب ہتھیاروں کی کمی ہو اور بالکل نوزائیدہ مملکت ہو تو حملہ کر دے, تو ہم نے جذبے سے اس کو شکست فاش سے دوچار کیا. تو آج اس جذبے کی کتنی اشد ضرورت ہے اس ملک کو, اس وطن کو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی معمولی سی جھگڑے پر ہم اس فوج کے اتنے بڑے معزز اور مقدس ادارے کو, جس کا کام ہی لہو دینا ہے, باقی کسی کا کام ہے نا, میں جرنلسٹ ہوں, میرا کام ہے سٹوری دینا, TV پروگرام کرنا, یہ کالم لکھ دینا, یہ میرا کام ہے. جن کا کام یہ ہے کہ جب آپ ضرورت پڑے گی تو آپ کی جان کی ضرورت پڑے گی, جان لی جائے گی آپ کی. یہ جو بھی فوجی یا جوان یا آفیسر بھرتی ہوتا ہے تو اس کا حلف دے کر جاتا ہے کہ میں جب وطن پر کڑا وقت آیا تو اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا. کہ اس کی جو یہ بات ہے, یہ حلف ہے, اس کی گواہی جو پورے پاکستان میں شہداء کے قبرستان ہیں وہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جب معمولی سی بات پر, ہمارا سیاستدان ہیں جیسے معاشرے کے دوسرے طبقات ہیں, کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی تنازع, اس ادارے کو جب ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے, کیا ہم درے پردہ پس پردہ کسی دشمن کے ایجنڈے کو پایا تکمیل تک تو نہیں پہنچا رہے؟ جی متین صاحب دیکھیں, فوج ہماری بقا کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے, جب ایک فوجی حلف لیتا ہے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا حلف لیتا ہے کہ مجھے بری بحری اور ہوائی راستے سے جہاں جانے کا حکم ملے گا میں بجا لوں گا, چاہے اس میں میری جان کو کیوں خطرہ نہ ہو. آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دشمن میں باقی ہمارے ہر ادارے کے اندر بائفرکیشن پیدا کر دی ہے, ڈفرینسز ڈال دیے ہیں. ابھی اس کی آخری کوشش ہے کہ جو ایک ادارہ رہ گیا ہے جو اس بقا کا ضامن ہے, کہیں وہاں اس میں پھوٹ ڈالی جائے اور کسی طرح سے ہم فوج اور عوام کے درمیان اختلاف پیدا کریں یا کوئی ایسی دراڑ پیدا کر سکیں جس کی وجہ سے یہ ادارہ کنٹروورشل ہو جائے اور خدا نخواستہ اس ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو. اس ضمن میں ہمارا دشمن روایتی جنگ تو ابھی کرنے سے ہم سے رہا, بیکاز وی آر نیوکلیر پاورس, اور سیکنڈلی یہ بھی ہے کہ اس کے پاس بے شک ہم سے بڑی فوج ہے, اور وی آر آلسو دی 5th لارجسٹ آرمی آف دی ورلڈ, اور ایک بڑی ایٹمی پاور بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی روایتی جنگ کرنے سے کتراتا ہے. اگر وہ کرنا ہوتا تو اس کے جو RSS کی پالیسی ہے اکھنڈ بھارت کی, اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے حساب سے آج تک کب تک ہمارے اوپر چڑھ دوڑتا, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا. اس نے جو ابھی جو وے فارورڈ اس نے یہ کیا ہے کہ 5th جنریشن وار پھر شروع کی ہوئی ہے, اور اپنے ملک کے اور ہمارے خاص کر جوانوں کے ذہنوں کو پلوٹ کیا جا رہا ہے. تو میں اس زمین میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے اور آپ کے چینل کی وساطت سے ضرور یہ سب سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس ادارے کو کنٹروورشل نہ بنائیے اپنے مفاد کی خاطر, اور اس پہ کیچڑ اچھالنے سے نقصان کسی کا بھی نہیں ہے, نہ الٹیمیٹلی اس ملک اور قوم کا نقصان ہونا ہے. اور ہمیں اس پہ پروٹیکشن کرنا چاہیے. جس طرح کسی ISI چیف سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا جی پوری قوم, اس ملک کا ہر فرد جو ہے وہ ہمارا سپاہی ہے, ہمارا نمائندہ ہے.
تو اسی طرح یہ پوری قوم جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس جذبے کو اور اس احساس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا انشاءاللہ کوئی بھی طرح۔ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ ہم یہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جی، کوئی دانستگی میں کرتے ہیں، کچھ نادانستگی میں کرتے ہیں، مثلا اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھتے نہیں، ٹویٹ کر دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات آتی ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ فیس بک پہ پوسٹ لگا دی، تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کسی بھی ینگسٹر کو کہ یہ جو چیز آئی ہے اس کو میں یہ اپنے وطن کے خلاف تو نہیں کر رہا، پہلے اسے پڑھے سوچے، مثلا جذباتیت پہ اتنی حاوی نہ ہو جائے کہ آپ کا ہوش اور عقل ہی کھو بیٹھیں آپ۔ تو نوجوانوں کو بھی یہ چاہیے کہ کوئی بندہ کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے، اگر دیکھیں کسی فرد میں کوئی غلطی کر سکتا ہے نا، مثلا جیسے ہمارا موقف ہے، ڈیموکریٹک موقف ہے کہ جس کا حلف بھی فوج لیتی ہے کہ اس میں مداخلت، سیاسی مداخلت پہ کوئی کرے تو اس پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، وہ تنقید میں سمجھتا ہوں جائز ہے، لیکن بطور ادارہ جو اپنی جانوں کے سودے لگا کے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس کا موٹو ہے جہاد فی سبیل اللہ، تو اس پر ہم ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی دشمن کے ایجنڈے میں کارگر، اس کا حصہ بن کر، اس کا اعلیٰ کار بن کر اس میں جا گھستے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم ملک و قوم کا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا دنیا ایک پوری گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں یا اس کے آپ کو لکھتے ہیں تو وہ صرف اس کا امپیکٹ آپ سوسائٹی نہیں بلکہ پوری دنیا پہ پڑتا ہے کہ یہ چیز وہاں پہ یہ ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں ہمیں اپنی نئی نسل کو، نوجوانوں میں آگاہی پیدا کرنی چاہیے، اور اس ضمن میں جب ایوان صدر کا حصہ تھا آزاد کشمیر میں، تو آزاد کشمیر کے اندر میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، سنس پریزیڈنٹ آزاد کشمیر چانسلر بھی ہوتے ہیں جی کے یونیورسٹیز کے اندر، تو میں نے یونیورسٹیوں میں جا کے وہاں پہ ایک لیکچرز کا اور سیمینار کا سلسلہ شروع کیا تھا ایٹیچیوڈ، بیہیویئر، ٹائم مینجمنٹ کے اوپر، اور ان کے دوران جب انٹریکشن ہوتا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو وہاں ان سے بات چیت ہوتی تھی کہ کیا آپ کر رہے ہیں، اور بعض تو کافی حد تک نادانی میں بھی کر جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میرے اس فیل سے۔ میرا جو مشاہدہ ہے کرنل صاحب وہ یہ ہے کہ 2-4% لوگ ہیں جو ایجنڈے پہ ہوتے ہیں، باقی محبت میں، نادانستگی میں، میرے لیڈر نے یہ بات کہہ دی تو میں نے بھی اس کو فالو کرنا ہے، تقلید کرنی ہے اس کی۔ بھی کوئی بھی شخص ہے، میرے باپ نے کوئی بات کی ہے، میرے بھائی نے، میرے دوست نے کہا ہے، میرے لیڈر نے کہا ہے، تو مجھے ایک لمحے کے لیے سوچنا تو چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، ہم جا کس طرف رہے ہیں، کیا میں اپنے ہی گھر کو خراب تو نہیں کر رہا، اس کا نقصان ملک و ملت کو۔ ایک طرف تو لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں جانوں کی، جیسے یہ شہید کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، شہید کے بھائی بیٹھے ہیں، جو اس پہ پشیمان بھی نہیں ہیں، اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف جانے دینے والے لوگ ہیں، ایک طرف جس نے کچھ بھی نہیں کیا وہ بیٹھ کے ایک ملامتی ٹویٹ کر دیتا ہے، شکایتی ٹویٹ کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے، والدین کو بھی چاہیے اور اساتذہ اکرام کو بھی، اس حوالے سے، کیونکہ جو آج کا زمانہ ہے 5th جنریشن وار کا، تو اس میں والدین اور اساتذہ کا یہ بڑا رول بن جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ لیڈرشپ ہے، وہ کیوں نہیں اچھا رویہ اپناتی تاکہ لوگ جو اس کو فالوورز ہیں اس کے، وہ اس کو دیکھ کر سیدھا راستہ اپنا۔ جب لیڈر ہی الٹی بات کریں گے تو پھر فالوورز کا کیا بنے گا کرنل صاحب؟ جی بالکل، دیکھیں بیسیکلی یہ پرائمری رول تو لیڈرشپ کا ہے، یہ ان کا کام بنتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے کارکن ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، اور جب آپ لیڈرشپ کہیں آپ نیشنل انٹرسٹ سے ڈائیورٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر آہستہ آہستہ ساری قوم ڈائیورٹ ہوگی، پھر ان کے جو فالوورز ہیں اور خاص کر وہ ہیں جو کہ مضبوط ذہن کے مالک نہیں ہیں، یا جن کا کوئی تعلیمی معیار بہت زیادہ نہیں ہے، یا جن کے انٹلیکچوئل بھی فریش ینگسٹر ہیں تو ان کو وہ ہر چیز کو اثر لیتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور پھر آپ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے دشمن ملک سے بیٹھ کے کنٹرول کی جاتی ہیں، اس کے ثبوت آ رہے ہیں، اس کی ایویڈنسز آ رہی ہیں تحقیقات میں۔ ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں سامنے لائم لائٹ میں آتی ہیں، جو ایجنسیز ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں کنٹرول کی جاتی ہیں، تو ہمیں ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا چاہیے، اور اس کے لیے ایک بڑے لیول پہ اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور خاص کر ہمارے اداروں کے اندر، ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر، ہمارے اساتذہ اکرام، دے شوڈ پلے ویری پازیٹیو رول ٹو ٹیل دیم کہ جی کیا غلط ہے، کیا نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ جا رہا ہے، اور ہمارے یہاں کوئی مدر پدر اس طرح سے آزادی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو آ جائے، آلدو کہ اس کے اوپر ابھی قوانین بھی بن گئے ہیں، بٹ اسٹل وہ دیکھیں نا ابھی جو افسوسناک جو حادثہ ہوا کوئٹہ میں، اس کے حوالے سے کتنی زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، جس سے جو ان کے ورثاء ہیں ان کو کتنی دلی رنج پہنچایا ہے ہم نے۔ ایک تو وہ شہید ہو گئے لوگ، ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر سے ہم نے جو کمپین چلائی، ٹھیک ہے، اس کے ٹویٹس کیے ہم نے، بدنامی کا باعث بنے، تو ایسی یہ شرمناک جو حرکتیں ہیں، یا تو ایک تو ہے کہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو وہ بات مان لے،
تو اب وہ بات سنی نہیں جا رہی, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ پھر حکومتوں کو گرفت کرنی چاہیے. پھر میرے خیال میں اس پہ ہمیں قوانین کو مزید سخت کرنا چاہیے, اور جو ٹوٹلی ڈائیورٹ کرتے ہیں ان سے, ان کو قانون کے دائرے کے اندر لانا چاہیے. ابھی پچھلے اس عرصے کے اندر جس طرح آپ نے میڈیا میں سنا بھی ہوگا, یہ بھی کیے ہیں لوگ, گرفتار بھی کیے گئے ہیں, پکڑے بھی ہیں, اور ان پہ کیسز ہونے چاہیے اور ان کا ٹرائل کرنا چاہیے. ابھی آپ ایک جو جس طرح ابھی لیفٹیننٹ خاور شہید جو بتا رہے تھے کہ جب وہ کاکول سے فارغ ہوئے تو اپنے آفیسر کو, پلٹون کمانڈر کو بتایا کہ آئی ول بی دی فرسٹ شہید آف مائی. اللہ اکبر. یہ دیکھیں ایک نوجوان 22 سالہ بچے کی یہ کیا اس کا جذبہ کیا ہے. اس کا جذبہ تھا میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ میں اپنے کورس کا پہلا شہید ہوں گا, میں اپنے وطن پہ قربان ہونے والا پہلا آدمی ہوں گا. کیوں قربانی دی اس نے؟ قربانی اس لیے دی کہ آج ہم اس وجہ سے یہاں سکھ اور چین سے بیٹھ سکیں. یہ دیکھیں جو بارڈر پہ جو فوجی ہے, جو جوان ہے, جو رات کو اس وقت ہم یہاں پروگرام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹھے ہیں ادھر بالکل ایزی اے سی میں بیٹھے ہیں, جو بارڈر پہ اس کے لیے تو وہاں مورچے میں تو کوئی اے سی نہیں لگا ہوا نا, اس کو کوئی پتہ نہیں کون سی گولی اس کو آگے کس وقت ہٹ کر دے گی. وہ جاگ رہے ہیں کہ ہم سکون سے سوئیں. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو پہرا دے سرحد کا, جو آنکھ جاگی ہے رات کے پہرے میں, اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے یہ غازیوں اور شہداء کی, وطن کی حفاظت کرنے والوں کی. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں خانہ صاحب, کیا ہو گیا ہمیں؟ وہ 22 سالہ بچہ کہتا ہے کہ میں پہلا شہید ہوں گا. یہ شہادت کا اسے نہیں پتہ شہید کا کیا مطلب ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس وطن کے لیے سب سے پہلے جان دوں گا. اس کے نہیں خواب کہ میں جاؤں گا امریکہ میں پڑھوں گا, میں فلاں جگہ جاؤں گا, میں کوٹھی بناؤں گا, اپنی ایک بنگلہ بناؤں گا, ایک خوبصورت گاڑی لوں گا. یہ کوئی مذاق ہے کوئی بندہ کہے کہ میں جان دوں گا؟ کیوں نہیں جان دیتے پھر یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں, یہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے, تو یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں, ان کو کب ہوش کے نہل لیں گے جی؟ دیکھیں کچھ تو ہمارے شعور کی اور کچھ تعلیم کی بھی کمی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ شعور نہ ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کر دیتے ہیں. اور اس کو کیونکہ دیکھیں نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از دی موسٹ پاورفل ویپن تھرو وچ یو کین چینج دی ورلڈ. تعلیم کے ذریعے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس مقام کے اوپر کہ آج کل تعلیم یافتہ لوگ بھی اس میں انوالو ہیں, وہ بھی یہ کر رہے ہیں دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ. لیکن اگین آئی وڈ سے کہ بحیثیت قوم ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے, اس کو سیریس لینا چاہیے. اور پرائمری رول جو ہے یہ لیڈرشپ کا ہے. لیڈرشپ کا صرف عوام سے لیڈرشپ کی سوچنا چاہیے. وطن ہے تو کوئی وزیر اعظم یا صدر ہے نا, بالکل. یہ وطن ہی نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا یہاں, کس کو عہدہ ہوگا, کون صدر بنے گا, کون وزیر اعظم بنے گا, کون ایم این اے ہوگا, کون وزیر ہوگا, یا کسی اور ادارے کا سربراہ ہوگا. تو اظہر سعید عباسی صاحب کی طرف چلتے ہیں. آپ کے والد محترم نے شہادت دی اس ملک کے لیے, پوری قوم اس شہادت کی قدر کرتی ہے. مجھے دوبارہ یاد ہو گیا, بچپن میں ہم جب پڑھتے تھے تو بتایا جاتا تھا شہید کا یہ مقام ہے. جب میں نے آپ نے بتایا کہ میرے والد صاحب کی عمر 30 برس تھی, تو آج سے 57 برس قبل ان قربانی دی. تو قوم کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ جی میں پہلے آپ کے سوال پہ آتا ہوں جو آپ نے کرنا صاحب سے کیا ہے, کہ یہ جو جذبہ ہے جو ہمیں ہونا چاہیے, اس کو اجاگر کرنے کے لیے میڈیا ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک چیز ہے. کیونکہ شام کو 6 بجے سے لے کے 11-12 بجے تک ہر آدمی ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہمیں بجائے ہیرو باہر سے تلاش کرنے کے اپنے اندر سے ہیرو ہیں. کیا خوبصورت بات کی آپ لے کے ہیں, جوان لوگوں کو بتائیں کہ اصل میں یہ ہیرو ہیں جنہوں نے آپ کی خاطر, جیسے ایک بیٹے نے 22 سال کے بیٹے نے قربانی دی. کتنے آپ دیکھیں, یہ پہاڑ تو پورا بھرا ہوا ہے, لاکھوں لوگ ہیں جی. ابھی میں وہ وہاں صاحب چلے گئے, میں ریکویسٹ ان سے کرتا کہ آپ ایک شہدائے کو صاحب بھی لکھیں ادھر آئیں, کیونکہ ایک یونین کونسل میں اگر 50 ہیں تو ایک تحصیل میں تو آپ کو کم از کم 10-15 ہزار بندے ملیں گے جو شہید ہوئے ہیں اس میں. اس لیے کا کشمیر میں پوری کشمیر بھری ہوئی ہے شہادتوں سے. تو صرف ایک اپیل ہے اپنے لوگوں سے کہ خدا را جھوٹ پہ مت جائیے گا. آپ کے ادارے ہیں تو ہم ہیں, چاہے آپ آرمی پہ چلے جائیں, پولیس پہ چلے جائیں, عدلیہ پہ چلے جائیں, یہ ہیں تو ہم ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ دیکھ لیں دنیا میں, جس میں اصلاح احوال کی بات کی جا سکتی ہے, لیکن بات کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے نا بھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ زبانیں بند کر لیں, صحیح اصلاح احوال کی بات کریں, لیکن آپ ان کو حد تنقید نہ بنائیں کہ ان کو آپ متنازع بنا دیں. متنازع بنائیں, ایک حد رکھے نا, ریڈ لائن جسے کہتے ہیں نا, وہ کراس نہ کریں جس سے آپ کے جو پڑوسی ملک ہیں وہ فائدہ اٹھائے, دشمن اس کا فائدہ فائدہ اٹھائے. آپ یہ کہیں کہ جی
اگر آج 6 ستمبر والا جذبہ ہے نا آج مطلب سب ٹی وی چینل میں آ رہا ہوگا اس کا, تو یہ اگر آپ ایک مہینے کے بعد ایک ایسا پروگرام رکھیں مطلب آہستہ آہستہ جو جتنے بھی ینگسٹر ہیں جو شہید ہوئے ہیں, ایک تو بڑی داد رسی ہوگی ان کے والدین کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, دوسرا ایٹ لیسٹ لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ آج ہم اگر قربانی دیں گے تو ہم بھی ریکگنائز کرے گا معاشرہ, ہمیں میڈیا میں ریکگنائز کرے گا. صحیح, ہمارا وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا. نادر یہ بتائیے گا, جب دیکھیں ینگ تھے بالکل خاور, تو جب انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا تو آپ کی فیملی میں بہت زیادہ ینگسٹر ہیں, آپ کا قبیلہ بھی ادھر بڑا مضبوط ہے, تو ان میں وہ لوگ نوجوانوں میں اب یہ ہو گیا شہید ہو گیا, فوج میں جانا نہیں ہے, تو کیا جذبہ کیا ہے آپ کے جو کزنز ہیں بھائی ہیں, کیا ان کے تاثرات ہیں؟ ہمارے ایریا میں کافی سارے بچے ایسے بھی تھے جو اسکولوں میں نہیں تھے جا رہے. جب انہوں نے شہادت دیکھی تو انہوں نے بولا کہ بس 10ویں ہو جائے نا ہماری میٹرک تک, تو ہم نے سپاہی بھرتی ہونے اور ہم نے شہید ہونا, یہ جذبہ تھا میرے علاقے میں. اور میں نے ماؤں کا جذبہ دیکھا ہے, وہ کہتے تھے کاش کہ خاور ہمارا بیٹا ہوتا. اور میں نے ایک ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا جس دن میرے بھائی کا جنازہ اٹھا ایز اے شہید, کہ میری خواہش ہے میرا بیٹا بھی خاور کی طرح شہید ہو. تو پورے علاقے میں ایک نئی روح پھونک دی ان کی شہادت نے. بہت سارے لوگ آرمی میں جانے کے لیے بےتاب ہو گئے, بہت سارے لڑکوں نے ینگ نے ایز اے لیوٹیننٹ, کوئی سولجر, انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی, اور ان کے لیے موٹیویشن خاور شاب شہید کی شہادت بنی. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے بالکل بڑی درست بات کی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے کسی جگہ ایک شہادت ہوتی ہے تو پھر وہ جذبہ بڑھ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ ایک شہادت یہ اس کے بیج بوتی ہے, تو پھر بھی پورا درخت ایک پورا ماحول بن جاتا ہے وہاں, اور لوگوں میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جاری رکھیں بات اپنی. تو اس سے ایک نئی روح پھونکی ہے انہوں نے علاقے میں, علاقے کے لوگوں میں شعور پیدا ہوا, جی فوج میں جانا ہے, ملک وطن کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنی جان کی قربانی دینی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے شہداء کو, غازیوں کو, انہیں بھولنا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ کسی بھی قوم کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ آج سکھا سانس لے رہے ہیں. ایک آپ فوجی اگر بارڈر پہ رات کو جاگتا ہے تو ہم کشمیر والے یا پاکستان والے ہم لوگ سو سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ناپاک دشمن کس طرح وہ کبھی وہ 5th جنریشن وارشپ جس طرح کرن صاحب نے بات کی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں آرمی اور گورنمنٹ کی کاوش سے یورپی ڈس انفو لیب کو انہوں نے بے نقاب کیا کہ انڈیا والے پروپیگنڈا کر رہے تھے. انہوں نے ڈفرینٹ ایجنسیز ہائر کی ہوئی تھی یورپین کنٹریز میں, جن کا کام یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف ایز اے ٹیررسٹ کنٹری پھیلانا, لیکن ہم نے انہیں بے نقاب کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر نوجوان ہمارے فوج کے خلاف یا کسی اور اپنے ملک کے خلاف بول رہے ہیں, وہ انڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے. آزاد حکومت کا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی شہادت کے بعد کیا رویہ رہا آپ کے ساتھ؟ آزاد حکومت یہ تھا کہ سمجھ لیں کہ پوری کیبنٹ ہمارے گھر لگتی تھی. نہیں, ان کے نام پہ کوئی محل جو خاور شاب شہید ان کے نام پہ کوئی روڈ یا اسکول کا نام رکھا ہے کوئی؟ جی, ان کے نام پہ اسٹیڈیم ہے, اسٹیڈیم جو اسکندر یاز صاحب نے بنایا تھا کولکتہ میں, وہی ان کے نام پہ رکھ دیا گیا. بالکل, وہ ان کے نام سے منسوخ کر دیا. یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت شکریہ, ہمارا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, آپ نے جو شہداء کی فیملیز ہیں, جو ہمارے پاک فوج کے سابق کرنل ہیں, ان کی گفتگو سنی, اور جو اس پہ شہداء کی کہانیاں مرتب کر رہے ہیں لاہور سے سینئر صحافی ہمارے ساتھ, ان سب کی گفتگو سنی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.